بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے بیٹے بات کی کہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یعنی علامہ اقبال پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میں اور قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، یعنی ٹاپک کیا ہے بیٹے ذرا بولیے گا، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یعنی آج کے لیکچر میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان سوچتے تھے، قائد اعظم نے اپنے نظریات میں پاکستان کو کیسا ڈیفائن کیا ہے، وہ کس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ میرے پترو، جب آپ کو یہ والا لانگ کویسچن آ جائے گا تو اس لانگ کویسچن میں بھی کچھ ہیڈنگز آپ شروع میں اضافی لکھیں گے، جیسے ہم نے کل اضافی لکھی تھیں، کل کے لیکچر میں لکھی تھیں، اور جہاں جہاں جس لانگ کویسچن میں ہمیں اضافی ہیڈنگز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ تو بیٹے جب آپ کو یہ لانگ آ جائے تو اس میں بھی آپ نے کل والی جو دو ہیڈنگز ہیں پہلے شروع میں وہی لکھنی ہے۔ لائک سب سے پہلے آپ بیٹے کیا لکھیں گے، بولیے ذرا، کل کیا لکھوایا تھا، نظریہ کی تعریف۔ شاباش، یہ بیٹے ادھر ہی بک کے اوپر نوٹ کر لیں، لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی ہم نے یہ لانگ کویسچن لکھنا ہے تو شروع میں ہم نے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی یعنی نظریہ کی تعریف لکھنی ہے۔ اس کے بعد بیٹے اب تعریف کون سی لکھنی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی، کون سی والی لکھنی ہے، وہ بڑی والی جو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تعریف نظریہ پاکستان کی لکھنی ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف۔ اب بیٹے اس میں آپ نے ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، اچھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی دو ڈیفینیشنز آپ کو میں نے کروائی، ان میں سے آپ نے کوئی ایک لکھ دینی ہے اس میں۔ اب جب آپ نے یہ ڈیفینیشن لکھ لی اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے بک پر، اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے بیٹا انٹروڈکشن، تعارف، انٹروڈکشن تعارف جی۔ اور اس انٹروڈکشن میں آپ نے بڑی سادہ سی باتیں پڑھنی ہیں جو آپ بچپن سے سنتے اور جانتے ہیں آلریڈی۔ آج سے 70-80 سال پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب بھی آپ یہ باتیں جانتے ہیں، اور وہ کون سی بات ہے کہ بیٹے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا بنایا، پاکستان، اور کس بیس پر بنایا، انڈر لائن کریں، دو قومی نظریہ، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ یہ جملہ انڈر لائن کر لیں، اور یہ وہ جملہ ہے جو کئی بار پہلے بورڈ میں آ چکا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس نظریے کے حامی تھے، بولو ذرا بیٹے، کس نظریے کے حامی تھے، دو قومی، یعنی وہ ٹو نیشن تھیوری پر بلیو رکھتے تھے، وہ ٹو نیشن تھیوری کے سٹونچ بلیور تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان دو قومی نظریہ کیا ہے، اس سوچ کا نام کہ برصغیر میں ایک قوم نہیں ہے بلکہ دو قومیں ہیں، کون کون سی، ہندو اور مسلمان، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ، اسی چیز کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ آپ نے پیچھے ڈیفینیشن میں بھی پڑھا، تو اب وہ یہاں بات یہ سمجھا رہا ہے کاکیو، بڑے دھیان سے سمجھ لو کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کس کو مانتے تھے بیٹا، دو قومی نظریے کو مانتے، اور یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں سٹرگل کی اور کیا بنوا لیا، پاکستان بنا۔ اس کے بعد اب جو پہلی سینگ لکھی ہوئی ہے وہاں پر بیٹے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے، جلدی سے لکھیے گا، قومیت کی تعریف، قومیت کی تعریف۔ یہ آپ نے پہلی ہیڈنگ، پہلی سینگ پر آپ لکھیں گے ڈیفینیشن آف نیشنلزم، ڈیفینیشن آف نیشنلزم۔ اچھا، آپ کو یاد ہے یہ والی ہیڈنگ میں نے کہیں اور بھی ایڈ کروائی ہے آپ کو، کس کویسچن میں، دو قومی نظریے والے کویسچن میں۔ اچھا، لیکن وہاں بھی لکھنی ہے اور یہاں بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ اسی طرح لکھنی۔ قومیت کی تعریف، آپ نے بیٹے بچپن سے ایک لفظ سنا ہوا ہوگا، قوم، سنا ہے کبھی؟ اس لفظ قوم سے بنا ہے قومیت، نیشن سے بنا ہے نیشنلزم،
اچھا میری طرف میں آپ کو سمجھاؤں گا, پھر ہم ریڈنگ کریں گے, یاد ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ, لیکن یاد اس کو ہوگا جو میرا سمجھایا ہوا سمجھے گا. اگر وہ بیٹھا یہاں پر ہے اور گیا ہوا نانوں کے پاس ہے, یا اس دکھ میں ہے کہ سمر کیمپ باقیوں کو ہو گیا اور ہمیں نہیں ہوا ہے, چھٹیاں ہو گئی ہیں سمر ویکیشنز کی اور ہمارا سمر کیمپ لگا ہوا ہے, تو یاد رکھ لیں پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لہذا یہاں رہیں, یہ نہ ہو کہ وہ کسی نے کہا تھا نا, آنکھیں کتاب پر, کیا نظریں کتاب پر اور سوچیں جناب پر. ٹھیک ہے, تو یہ نہ ہو کہ جناب میں نارکلی ہو, فوٹس ہو اور شاپنگ مال چل رہے ہوں, تو یہ نہیں, ادھر ہی رہنا ہے, دل و دماغ یہاں رکھ کے. لفظ کیا بیٹے میں نے بولا؟ قوم. قوم سے بنا قومیت. قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں کہ آپ لفظ قوم یا قومیت کی جو بھی ڈیفینیشن کر لینا, ہر ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان بولیے ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ. تو جب وہ قوم الگ ہیں تو پھر ان کا ملک بھی بولیے. یہ ایک بات کہی, یاد ہوگی یہ والی بات کہ آپ لفظ قومیت کی جو بھی تعریف کر لیں, مسلمان الگ قوم ہے اور جب قومیں الگ ہیں تو پھر ان کا ملک بھی. یہاں تک یاد ہو گیا؟ ابھی بک سے بھی ہم پڑھیں گے, لیکن پہلے سنیں. الگ قوم ہے. نمبر 2, جب قوم الگ ہیں تو ہر قوم کو ہر فیلڈ میں ترقی کرنے کا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ بولو بیٹے, ہر قوم کو ہر فیلڈ میں ترقی کرنے کا. تو مسلمانوں کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اسپریچولی بھی امپروو کریں, ریلیجیسلی بھی امپروو کریں, اکانومیکلی بھی امپروو کریں, پولیٹیکلی بھی امپروو کریں, سوشلی بھی امپروو کریں, ہر فیلڈ میں امپروو کریں. اور اپنی امپروومنٹ کے لیے وہ جس طرح کا میتھڈ یوز کرنا چاہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی, کیونکہ ہر قوم کو ایسا کرنے کا حق. لہذا ساڈا حق ایتھے رکھ. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا حق ہمیں دو. لو میرا پتر, یہی بات اب ہم پڑھتے ہیں, سب میرے ساتھ پڑھیں گے اور مراحل مائک میں بھی پڑھیں گے. تو ہم ذرا دیکھیے گا کیا کہا جی انہوں نے, بولیے اونچا. قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے, مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی, اخلاقی, تمدنی, اقتصادی, معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں, اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں. بتاؤ بیٹے, سمجھ آئی بات؟ وہی بات ہے جو میں نے سمجھائی تھی, کوئی اور تو نہیں ہے؟ او بولو. ہاں بولتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر نہیں بولتے تو میں اکیلا فیل کرتا ہوں, اور اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے میرے ساتھ ساتھ بولتے رہا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے ڈر نہ لگے. لو میرا پتر, یہ تو ہوگی قومیت کی تعریف. اگلی ہیڈنگ لکھو, قرارداد لاہور. قرارداد لاہور, لاہور ریزولوشن. جی یہ لاہور نا, یہ لاہور ہے, اور لے آؤ جتنا مرضی, تھوڑا ہے پھر بھی, تو یہ لاہور ہے. اچھا, قرارداد لاہور بیٹے کب ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ بچپن سے آپ نے پڑھا ہوا یہ کب ہوا تھا؟ 23 مارچ 1940. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بیٹے اس جلسے میں نے قوم کو خراب بھی, قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو خطاب کیا تھا. کیا کیا تھا؟ خطاب. لگ رہا ہے مجھے پتا, یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ خراب کیا تھا, قائد اعظم خراب کرتے ہیں, بری بات بیٹے, اس طرح قائد اعظم کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا قائد اعظم آئے بیٹے, جلسہ ہوا بہت بڑا, 40-50 ہزار بندہ تھا. قائد اعظم نے وہاں خطاب کیا. وہاں جو خطاب کیا نا بیٹے, وہ خطاب یہاں لکھا ہوا ہے. اس خطاب میں انہوں نے ٹوٹل 3 باتیں کی تھیں. بولو کتنی باتیں کی تھیں؟ میں سمجھا رہا ہوں, سمجھایا ہوا ذہن میں رکھو, بک کی ورڈنگ پڑھو, یاد ہو جائے گا. لیکن اگر سمجھایا ہوا ذہن میں نہ رکھا اور ویسے مراحل طے کرنے کی کوشش کی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اب ذرا سنیں کاکیو, دھیان سے. آئے ڈائس پر, قائد اعظم نے خطاب کیا, لوگوں میری بات سنو. انہوں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے جو بات کہی وہ کہا, دیکھو مسلمانوں کے ہیروز, ان کی سٹوریز, ان کا پاسٹ, ان کا فیوچر, ان کے ہیروز,
ان کے لیڈرز، ان کا ریلیجن، ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، ان کی ویلیوز، سارا کچھ گنوا کے نا ایک ہی بات کہی کہ وہ ہندوؤں سے الگ ہے۔ تو جب ہندوؤں سے سب کچھ الگ ہے تو پھر ان کا ملک بھی بیٹے، پہلی بات سمجھ آئی؟ نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کی کہ سب کانٹیننٹ میں جب ہندوؤں سے مسلمانوں کا الگ ہے تو پھر ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا، ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے دیکھو، پھر سن لو، سب کچھ الگ ہے، بولو کون کون سی چیزیں؟ آئیڈیالوجی، ویلیوز، ہیروز، سٹوریز، سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہو رہی ہے ریکارڈنگ؟ ہے اوکے، سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اچھا، جب سب کچھ الگ ہے تو پھر ان کو ایک جگہ پہ رکھنا، ایک ہی لڑی میں پرونا، یعنی سب کانٹیننٹ کی ایک جگہ پہ ان دونوں کو رکھنا ہے، سب کچھ الگ رکھنا ایک جگہ پر ہے، تو یہ ایک جگہ پہ رکھنا برِ صغیر کو بچانا نہیں ہوگا بلکہ برِ صغیر کو تباہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اکثریت میں ہیں اور ایک اقلیت میں ہیں۔ اکثریت میں کون تھے وہاں؟ میجورٹی میں کون تھے؟ ہندو۔ اور مسلمان کس میں تھے؟ اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے۔ تو ایک قوم زیادہ ہو ایک تھوڑی ہو تو جو زیادہ قوم ہوتی ہے وہ تھوڑوں والوں سے پیار محبت کرتی نا، آجو میرے ہیں، جب کہ تھا بھی سب کچھ ڈیفرنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے اچھے طریقے سے پیش۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات انہوں نے کہا میں برٹش گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں۔ بولو نا بیٹے، انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا میں انگریزوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ برِ صغیر کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ الگ ملک بنا دیں، ہندوؤں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو۔ بیٹے سمجھ آئی یہ بات؟ مجھے کوئی سنا سکتا ہے بچہ کہ کیا بات کی؟ 3 باتیں، 3 جملے، میں ریپیٹ کر دوں؟ میں کر دوں؟ میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے کہا ان کا سب کچھ الگ اور ان کا سب کچھ، لہٰذا ان دونوں کو ایک لڑی میں پرونا، یعنی ایک جگہ پہ رکھنا کوئی اچھی بات، کیونکہ ایک اکثریت میں ہے اور ایک، لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ برِ صغیر ٹھیک ٹھیک رہے تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ بیٹے اب یاد ہو گیا کہ نہیں؟ پھر آگے سنو، اب میرے ساتھ پڑھو کیا کہا انہوں نے کہا جی ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیاں، کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برِ صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں۔ شاباش۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برِ صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخ اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ نہیں سمجھائی بات؟ وہی بات ہے جو سمجھائیے۔ اوکے بیٹے، اگلے پوائنٹ پر آ جو ہیڈنگ لکھو، احمد آباد میں خطاب۔ احمد آباد میں خطاب، جی، ایڈریس ایٹ احمد آباد۔ احمد آباد بیٹے جگہ کا نام ہے، قائد اعظم نے وہاں بھی قوم کو خطاب کیا۔ کیا کیا بیٹے؟ قوم کو خطاب، ایڈریس، اسپیچ، خطاب کیا۔ اچھا مجھے بتائیے، کل الہ آباد ایڈریس میں ہمیں ایک بات پتہ چلی تھی کہ سب سے زیادہ مسلمان برِ صغیر کے کس پورشن میں رہتے تھے؟ شاباش، کس میں رہتے تھے؟ نارتھ ویسٹ، شمال مغرب میں رہتے تھے۔ قائد اعظم وہاں خطاب کرنے گئے اور قائد اعظم نے جا کے کہا کہ لوگوں سنو، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان بننا چاہیے، یہ کوئی نیا کام میں نہیں کروا رہا۔ صدیوں سے نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا میں آلریڈی ہی مسلمان زیادہ ہیں، شروع سے وہ اس ایریا میں رہ رہے ہیں، اسی ایریا میں زیادہ مسلمان۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ملک الگ بنا دو، باقی کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی شفٹ نہیں ہونا۔ تو اب اتنی سی بات، انہوں نے کہا پاکستان پہلے سے بنا ہوا،
کوئی نیا کام نہیں، کیونکہ شروع سے ہی مسلمان سب سے زیادہ کس ایریا میں تھے؟ شمال مغرب، جس میں ہم ابھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، یہ ایریا وہ تھا جو اس وقت نارتھ ویسٹ کہلاتا تھا، نارتھ ویسٹ آف انڈیا. اس لیے جو آلریڈی یہاں رہ رہے تھے مسلمان وہ زیادہ تھے، جو مائگریشن کر کے ان علاقوں میں آئے وہ کم. آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سنیے گا کیا کہا انہوں نے. 29 دسمبر 1940 کو خطاب کرتے ہوئے کہا، بولیے ذرا کیا کہا بیٹے؟ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. کوئی مشکل کام ہے بیٹے؟ مشکل. اگلی ہیڈنگ لکھو، اگلے پوائنٹ پر لکھیں اختلافات کا خاتمہ، اینڈ آف کلیشز، اینڈ آف ڈفرینسز. اختلافات کا خاتمہ، اختلافات کا خاتمہ. یہ بیٹے قائد اعظم گئے تھے بنگال میں خطاب کرنے. یہ خطاب انہوں نے کہاں کیا تھا؟ بنگال، بنگلہ دیش. اچھا، 21 مارچ کو یہ خطاب کرنے گئے. اچھا یہاں لکھا ہوا نہیں، آپ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا بوجھ کیوں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بیچارے کمزور سے. اچھا اب ہم ذرا دیکھیے، یہ بات کر رہے تھے اختلافات کا خاتمہ. قائد اعظم گئے، جا کے قوم کو خطاب کیا پاکستان بننے کے بعد، اور کہا لوگو سنو میری بات. انہوں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے کہا جی آپ نا اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ میں پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں آرائی ہوں، میں جاٹ ہوں، میں گجر ہوں، میں بٹ ہوں. ان چکروں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سے جب پوچھا جائے آپ کون؟ وی آر پاکستانی. کیا؟ وی آر پاکستانی، وی آر مسلمس. بس. نمبر 2، وہاں پر خطاب کرتے ہوئے اگلی بات بھی واضح کی کہ میں نے پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ جتنا مسلمانوں کے لیے بنایا اتنا ہی غیر مسلموں کے لیے بھی بنایا. کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ جتنی مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے اتنی ہی بولو غیر مسلموں کے حقوق کو پورا کرنے کی بھی بات کرتا ہے. آئیے ذرا بیٹے دیکھیے، جلدی سے پڑھیے، سیکنڈ لاسٹ اس کے بعد رہ گئی ہے. بولیے کیا کہا انہوں نے؟ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزارے. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا. یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. بیٹے وہی باتیں کر رہا ہوں جو بک میں لکھی ہوئی ہیں. آگے بیٹا لکھو اگلا پوائنٹ، ہیڈنگ لکھیں گے ایڈریس ٹو آفیسرز، افسران سے خطاب. افسران سے خطاب، ایڈریس ٹو آفیسرز. ایڈریس ٹو آفیسرز. جی افسران سے خطاب. بہت خوبصورت بات کی ہے اس میں بیٹے، انڈرلائن کریں. 11 اکتوبر 1947 کو، یہ بورڈ کا MCQs ہے. 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ایک دن تمام گورنمنٹ کے ملازموں کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے انہیں کیا کیا بیٹے؟ خطاب ایڈریس، اسپیچ. ان کو اسپیچ کی بیٹے، اور ان کو ایک ہی بات کہی کہ دیکھو یار، ہم پچھلے 10 سال سے پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. کتنے سال سے؟ 10 سال. اب وہ تو گیا اب بن گیا، تو اب ہم کیا سو جائیں یا آگے بھی ہمارا کچھ آبجیکٹو ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سنو، پھر ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ اب ہم بندے دے پتر بن کے کام کریں. کیا آبجیکٹو ہے؟ وی آر مسٹ بننگ دا پتر آف بندہ، ٹھیک ہے، اینڈ کرنگ کام پراپر. ٹھیک ہے، ہم اچھے طریقے سے اسلام کے اصولوں کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اور اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق محنت کریں، کام کریں، تاکہ پاکستان کیا کرتا جائے؟ مراحل طے کرتا جائے. اور ذرا سنو بیٹے کیا کہا انہوں نے، بولیے ذرا. کہتے ہیں ہمارا نصب العین یہ ہے، ہمارا مقصد، آبجیکٹو، بولیے دوبارہ، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں. نمبر 1،
یہ پہلی بات کی انہوں نے، آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ نمبر 2، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور یعنی ہم اپنے کلچر کے مطابق زندہ رہیں، آزاد رہیں، کلچر کے مطابق رہیں۔ نمبر 3، جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھرنے کا موقع ملے۔ بولیے ذرا کتنی باتیں کی بیٹے؟ 3۔ نمبر 1، آزاد رہیں، کلچر کے مطابق رہیں، اور کس کے مطابق رہیں؟ اسلام کے مطابق۔ آخری بات، ہیڈنگ لکھو، اسٹیٹ بینک کا افتتاح، انوگریشن آف اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ بینک کا افتتاح، بہت امپورٹنٹ شارٹ۔ یہ جو قائد اعظم والا کوشچن ہے، اس کی تمام سینگز شارٹ ہیں، تمام سینگز۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح بیٹے 1 جولائی 1947، شاباش جاگ رہے ہیں۔ 1 جولائی 1948 کو بیٹے پاکستان کا سب سے بڑا بینک کون سا ہے؟ اسٹیٹ بینک، سب سے بڑا بینک، ایک ہی بینک ہے، اور یہ پہلا وہ بینک تھا جس کی اوپننگ سرمنی میں اپنا قائد اعظم گئے تھے، ٹھیک ہے، گئے، اور وہاں جا کر نا انہوں نے بیٹے ایک کمپیریزن کیا، ایک سپیچ کی، بڑے دھیان سے سن لو، بہت امپورٹنٹ، اور بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک سپیچ کی وہاں پر انہوں نے، اور اپنی اس سپیچ میں نا انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، 2 باتیں یاد رکھ لیں۔ دنیا میں 2 طرح کا اکانومک سسٹم ہے، ایک ویسٹ کا اکانومک سسٹم ہے اور ایک اسلام کا۔ بولیے کون کون سے اکنامک سسٹم ہے؟ ایک ویسٹ کا اور ایک اسلام کا۔ قائد اعظم نے کہا کہ مغرب نے، یعنی ویسٹ والوں نے جو اکانومک سسٹم دیا ہے، اس نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے بلکہ لوگوں کے مسائل بڑھا دیے ہیں۔ بولو کیا کہا انہوں نے؟ بیٹا دیکھو، پیسے کس لیے ہوتے ہیں؟ خرچ کریں تاکہ لوگوں کے مسائل، پیسے اس لیے ہوتے ہیں مسائل حل ہو۔ انہوں نے کہا پیسے تقسیم کرنے کا، پیسے خرچ کرنے کا جو طریقہ ویسٹ نے دیا ہے نا، وہ طریقہ اچھا طریقہ، اس سے لوگوں کے مسائل حل، کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ پیسے خرچ کریں، اس سے امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب، جبکہ اسلام کا سسٹم ہے یہ نہیں ہے کہ چند لوگ تو امیر ہوں اور باقی ساری قوم غریب ہو، ایسا نہیں، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر ایک کے پاس ایک جیسے ہو، گاڑیاں ہیں تو سب کے پاس ہوں، یا سب کے پاس موٹر سائیکل ہوں، یا سب کے پاس کاریں ہوں، یا سب کے پاس سائیکلز ہوں، ایک جیسا لیونگ سٹائل۔ اسلام اس چیز کو، ہمارے معاشرے میں اسلامک اکانومک سسٹم نہیں ہے، یہاں پر چند خاندان تو امیر ہیں اور باقی پوری قوم غریب، چند خاندان تو امیر، باقی قوم غریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں غریبوں کے ساتھ زندگی گزاروں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں دیکھیے، ہم بات یہ کر رہے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کہا مغرب نے جو معاشی نظام دیا، بولو اس نے لوگوں کے مسائل حل، بولو نا، نہیں کیے بلکہ لوگوں کے مسائل بڑھا دیے۔ لہٰذا علامہ نے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کون سا اکانومک سسٹم لائیں جو کس کے اصولوں کے مطابق ہو؟ بولو ذرا کیا کہا انہوں نے؟ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ جی بیٹے سمجھ آ گیا سارا؟ کوئی پرابلم اس میں؟ کلیئر ہے؟ ہم نے ایک ایک بات کو پڑھا، شروع میں 2 آپ نے اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے قومیت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، قرارداد لاہور میں کیا کہا، احمد آباد میں کیا کہا، اس کے بعد انہوں نے اختلافات کے خاتمے کے بارے میں کیا کہا، افسران کو خطاب کیسے کیا، اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا کہا۔ یہی ٹوٹل آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اکارڈنگ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح۔